تو ایک کہتا ہے لڑکا آیا اور وہ اس سے کوئی اپنا مطالبہ کر رہا تھا اور کپا رہا تھا، ایسے کپا رہا تھا، اس کا یہ اتنا ظالم ہے، آپ کا ایک ووٹر آیا ہے، آپ سے ووٹ مانگ رہا ہے، وہ آپ سے اتنا خوف زدہ ہے کہ ایک جائز کوئی ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے تو کپا رہا، مطلب وہ اس حد تک گیا ہے کہ وہ آنا نہیں چاہ رہا تھا، وہ بیچارہ مجبور ہو گیا کہ وہ آپ کے پاس آیا تو اس کی کیفیت تک کپانے والی ہے، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا ظالم ہے۔ سردار صاحب کی مجلس میں باتیں تو ابھی وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کی مجلس میں خواتین، بچے یا ایون کوئی جو مغلظات یہ بولتے رہتے ہیں، کسی عزت دار بندے کا بیٹھنا تو میرے خیال میں وہاں محال ہو جائے۔ دوسرے جو انہوں نے کہا کہ میں نے بارکھان کو لاہور بنا دیا ہے، بھائی غضب خدا کا، اتنا بڑا جھوٹ اس دور میں، اس نیٹ کے دور میں اتنا بڑا جھوٹ۔ اور کہا ہے کہ مجھے افسوس ہے دروپ کا روڈ نہیں ہے، کالج نہیں ہے، یونیورسٹی کیمپس نہیں ہے۔ تو سردار صاحب میں نے پھر کہا، میں نے کہا یار میری معلومات کے مطابق تو بارکھان میں ایسا کچھ نہیں ہے، تو جب یہ سردار صاحب نے وہاں کچھ نہیں کیا جہاں 30 سالوں سے آ رہے ہیں، تو دروپ یا مستقیل کی یاد ایسے کیسے ابھی یہاں پر کیسا کر پائیں گے؟ تو پھر میں نے کہا شاید وہاں میری معلومات نہ ہوں، پتہ کرواتے ہیں، تو پتہ کروایا تو انہوں نے کہا بالکل سردار صاحب پچھلے 30 سالوں سے یہ چیزیں یہاں بنوا رہے ہیں، پر پتہ نہیں یہ کب بنے گی، یہ الیکشن کمپین تک بن جاتی ہیں۔ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، خاموشی بھی تو ہوتی ہے پشت پناہی کی طرح۔ السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے حالیہ الیکشن پہ، اور حالیہ الیکشن پہ ہم فوکس کریں گے بلوچستان کے ایک حلقہ جس میں پہلے ایک ڈسٹرکٹ کو ایک سیٹ دی گئی تھی، بسخین کو تو پچھلی دفعہ بھی خیر شیرانی کے ساتھ ضم کیا گیا تھا، لیکن بارکھان کی الگ سیٹ تھی۔ اب ڈسٹرکٹ مسخیل اور بارکھان کو ملا کر ایک سیٹ بنا دی گئی، اور ماشاءاللہ دونوں کا حال ایسا ہے، وہ سوری ٹو سے کہا جاتا ہے کہ بھوکا گیا ننگے کے پاس، تو ایسی ہی صورتحال ہے، دونوں ہی کنگلے تھے، اگر کسی کرنا بھی تھا تو کسی ایسے کے ساتھ کرتے کہ کچھ نہ کچھ ہوتا، لیکن اب ہو گئے ہیں۔ اب یہ سلسلہ چلا ہوا ہے کہ وہاں سے اب ووٹ لینے کے لیے کارکنوں کو بھی تو وہ کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، وہاں سے جو بڑے بڑے امیدوار ہیں وہاں پہ جمعیت علماء اسلام سے ہیں مولانا سرور ندیم صاحب، وہ سابق کے صوبائی وزیر رہے ہیں، پھر نائل ہوئے ہیں، اب پھر سزا ختم ہو گئی تو الیکشن پر ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہیں سابق صوبائی وزیر، بلکہ کئی دفعہ وزیر رہنے والے سردار عبدالرحمن کھیتران صاحب، جو ہر وقت تنازعات کی زد میں رہتے ہیں، وہ تیسرے نمبر پر ہیں نیشنل پارٹی عبدالکریم کھیتران صاحب، پیپلز پارٹی سے ہیں سردار حنیف مسخیل صاحب۔ تو یہ ہے فیوریٹ کینڈیڈیٹ، ان ابھی تک پوزیشن ان چار کی بڑی مضبوط جا رہی ہے، باقی بھی ہیں لیکن وہ اس دوڑ میں اس لیول پہ نہیں ہے، تو اگر میں سب کو ڈسکس کروں تو پھر یہ وقت کا ضیاع ہوگا، بھی کبھی انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ اس میں یوں ہوا کہ سردار عبدالرحمن کھیتران صاحب پہلی دفعہ گئے ہیں مسخیل اور دروپ 66 سالہ زندگی میں، اور کہتے ہیں کہ جو جعفر ہیں یہ ہمارے کزن، آپ کو یاد ہوگا میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا اسے کوئی 4 سال قبل، تو اس وقت بھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، لیکن الحمدللہ اپنے کزنوں کا انہوں نے اتنا ہی خیال رکھا جتنا اپنے بھائی کھیترانوں کا رکھتے ہیں، لیکن شکر ہے مبینہ طور پر جعفروں پر شاید ایکسس نہیں تھی تو ظلم بھی۔ دوسری جانب جو مولانا سرور ندیم صاحب ہیں، انہوں نے ایک بات کی جس وجہ سے وہاں پہ وہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ سردار کھیتران صاحب جو ہے نا، بارکھان ایک ڈسٹرکٹ نہیں، ایک جیل ہے، اس نے بارکھان کو ایک جیل بنایا ہوا ہے، وہاں پہ
رہنے والے لوگ قیدی بن کے زندگی گزار رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جب ضم کیا الیکشن کمیشن نے تو کہتا ہے کہ ایسا ایک وہ ہے کہ اگر آپ دونوں لوگ جاؤ بڑے کہ بھائی میں اس ڈسٹرکٹ کے ساتھ نہیں ہونا چاہتا, تو الیکشن کمیشن کا ایک رول ہے بقول سرور ندیم صاحب کے, تو وہ آپ کو اس ڈسٹرکٹ کے ساتھ وہ نہیں کرتے, کہیں اور ضم کرتے ہیں. تو کہتا ہے میں اس کے پاس گیا کہ ہم جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس. تو کہتا ہے اس نے کہا سائڈ روم میں بیٹھو. کہتا ہے سائڈ روم میں ہم بیٹھے تو کہتا ہے کہ ہم بات شات کر رہے تھے, باقی جو کھیتران اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ چلے گئے. تو ایک کہتا ہے لڑکا آیا اور وہ اس سے کوئی اپنا مطالبہ کر رہا تھا اور کپا رہا تھا, ایسے کپا رہا تھا. اس کا کہ یہ اتنا ظالم ہے, آپ کا ایک ووٹر آیا ہے, آپ سے ووٹ مانگ رہا ہے, وہ آپ سے اتنا خوف زدہ ہے کہ ایک جائز کوئی ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے تو کپا رہا. مطلب وہ اس حد تک گیا کہ وہ آنا نہیں چاہ رہا تھا. وہ بیچارہ مجبور ہو گیا کہ وہ آپ کے پاس آیا تو اس کی کیفیت کپانے والی ہے. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا ظالم ہے. تو اس کے بعد سردار صاحب نے پھر پہلی دفعہ آئے ڈاکیان پہ, جو درگ کی جانب پہ سڑک جاتی ہے, وہاں پہ ایک جلسہ کیا اور پھر وہاں پہ دعویٰ کیا کہ یہ یا وہ, اور اس نے کہا کہ ہاں میں ظالم ہوں. چلو اچھی بات ہے کہ سردار صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ میں ظالم ہوں. نیٹ پہ سردار صاحب کا نام آ جائے تو الحمدللہ پورے کارنامے آ جاتے ہیں. آج تک عدالتوں میں چل بھی رہے ہیں. مبینہ طور پر نجی جیلیں ہیں, خواتین بچے قید میں, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, کتنے ریلیز ہوتے ہیں. تو سردار صاحب نے کہا کہ میں ظالم ہوں, پر میں ظالم کے خلاف ظالم ہوں, مظلوم کے خلاف ظالم نہیں ہوں. تو جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا کاش سردار صاحب واقعی ایسا ہوتا. سردار صاحب آپ بتائیں, آپ نے کسی ظالم کو کے خلاف کب جد و جہد کی ہو, کسی ظالم کو مارا؟ ہمیشہ آپ کی اس میں مظلوم ہی آئے ہیں. دنیا شاید نہیں جانتی ہو, ایک ہمارے دوست ہوا کرتے تھے, ISI کے میجر تھے, آپ ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے. آپ FC ISI پاک فوج ان کے ہاتھ چومتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر کوئی آتا ہے, یہ کیپٹن ریٹائر جمیل بلوچ, جس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ میرا کیپٹن ریٹائر جمیل بلوچ. تو سردار دی گریٹ کھیتران صاحب نے اسے فرمایا کہ کیپٹن ادھر نہیں چلتی, بس سیدھا وہ کرو. تو وہ سیدھا سادہ تھا, وہ شاید ابھی تک وہ کرے گا. اسے پتہ نہیں تھا کہ کیا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے ایسے کے ساتھ. تو اسے بتاتا کہ ہاں بھائی میں کیا ہوں. تو ایک حوالدار بھی ہو تو سردار صاحب کی اوقات وہاں پتہ چل جاتی ہے. لیکن سردار صاحب گزرے بھی ہیں اور FC کو بہت خوب جانتے ہیں. وہاں ان کی دادا گیری نہیں چلتی, جہاں چلتی ہے وہاں دکھاتے ہیں. کھترانوں میں بھی ان پہ ظلم کرتے ہیں جو بیچارہ کمزور ہے. اس بیچارے مری کا خاندان ان کے پاس ہے, جو بیچارہ جو ہے نا کہیں سے اس کو یوز کر کے اپنا گارڈ بنا کے اس کو ہوسٹائل کر لیا اس کی فیملی, ان پہ چل. تو یہ بات غلط ہے. آپ مظلوم کے اوپر ظالم ہو سکتے ہیں, ظالم کے خلاف ظالم میں نے آپ کو نہیں دیکھا, اور نہ مجھے یہ توقع ہے کہ آپ ظالم کے خلاف حق سچ کی آواز کہہ پاؤ گے. وہ ایک کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ باتوں کے سہارے چلنا چھوڑ دے, کوئی اپنے غدار ہونے کا قصہ سنایا نہیں کرتے. تو جو بھی بیان کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا افلاطون اور بڑا سچا بیان کرتا ہے, لیکن حقیقت یہی ہے. سردار صاحب کی مجلس میں باتیں تو ابھی وہ کر رہے ہیں, لیکن اس کی مجلس میں خواتین, بچے یا ایون کوئی عزتدار بندہ بیٹھے تو نہیں. میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے بہت مشکل ہے کہ کوئی بیٹھے. ماشاءاللہ جو مغلظات یہ بولتے رہتے ہیں, کسی عزتدار بندے کا بیٹھنا تو میرے خیال میں وہاں محال ہو جائے. لیکن جن کے لیے پیسہ یا پھینکے یا پھر ڈر خوف ہو تو وہ تو ساتھ دے سکتا ہے, ادروائز نہیں. اب ایک تو انہوں نے یہ کہا, اور دوسرے جو انہوں نے کہا کہ میں نے بارخان کو لاہور بنا دیا ہے. بھائی غضب خدا کا, اتنا بڑا جھوٹ اس دور میں, اس نیٹ کے دور میں اتنا بڑا جھوٹ. میں
نے کہا کہ یار وہ شاید ابھی تک یہ اتنے ٹیکنالوجی میں یا سوشل میڈیا کو اتنا نہیں سمجھتے ہیں کہ یار آج تو چیزیں منٹوں نہیں سیکنڈوں میں پتہ چل جاتی ہیں. پھر ہم نے دوبارہ وہ کیا، اپنے دوستوں سے پتہ کروایا جو کھیتران ہیں، صحافی ہیں، کہ بھائی یہ یار لاہور کی کوئی ایک چیز بتاؤ کہ جو بارکھان میں ہو. تو انہوں نے کہا کہ یار لاہور میں بھی تو آپ کو پتہ ہے جہاں سے ابھی بلاول بھٹو کھڑا ہے، رفیق مزمل کاکڑ کھڑا ہے اور یہ عطا تارڑ کھڑا ہے، وہ جو حلقہ ہے وہ بھی تو بدحال ہے. اس حلقہ میں سارے بیچارے ورکنگ کلاس ہے، درپدر ہے، کھڈے ہیں. تو وہ جو ایک کونا ہے نا لاہور کا، اس سے مماثلت ہے. یہاں پہ نہ روڈ ہے، نہ بجلی ہے، ٹھیک ہے، نہ قانون کی کوئی وہ ہے، چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں. تو لاہور کا حصہ تو وہ بھی ہے، ادھر بھی یہ ہو رہا ہے، وہ ایک کونا ہے. اب بارکھان کو شاید اس مماثلت میں دیو، اور ساتھ میں کہا کہ لاہور میں سردار صاحب کا گھر بھی ہے. تو اب اکثر تو یہ وہاں ہوتے نہیں ہیں ادھر، تو جب لاہور زیادہ تر ہوں گے تو پھر وہی کنسیڈر کریں گے کہ میں نے بارکھان کو بھی لاہور بنا دیا ہے. اور سردار صاحب نے بولا کہ پہلے بڑی چوریاں ڈکیتیاں ہوتی تھیں، اب کہتا ہے کوئی کر کے دکھا. ظاہری بات ہے بھائی، جب ڈاؤن آ جائے تو چھوٹے موٹے چور تو ویسے ہی تابع ہو جاتے ہیں. اب وہ تو شاید چھوٹے موٹے چور تھے، کوئی چوریاں موریاں کر کے اپنا وہ کرتے تھے. آپ کی سربراہی میں تو زندہ لوگ ہی بیچارے لوٹے جاتے ہیں، اغوا کیے جاتے ہیں، مبینہ طور پر نجی جیلوں میں بھرے جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہے بھائی، جہاں بڑے چور آ جاتے ہیں چھوٹے چور ویسے ہی وہ زون جو ہے نا وہ چھوڑ دیا کر. تو یہ ہو گیا. اور کہا ہے کہ مجھے افسوس ہے درگ کا روڈ نہیں ہے، کالج نہیں ہے، یونیورسٹی کیمپس نہیں ہے. تو سردار صاحب میں نے پھر کہا، میں نے کہا یار میری معلومات کے مطابق تو بارکھان میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو جب یہ سردار صاحب نے وہاں کچھ نہیں کیا جہاں 30 سالوں سے آ رہے ہیں، تو درگ کو یا مستحیل کی یاد ایسے کیسے آ گئی، یہاں پر کیسا کر پائیں گے. تو پھر میں نے کہا شاید وہاں میری معلومات نہ ہوں، پتہ کرواتے ہیں. تو پتہ کروایا تو انہوں نے کہا بالکل سردار صاحب پچھلے 30 سالوں سے یہ چیزیں یہاں بنوا رہے ہیں، پر پتہ نہیں یہ کب بنے گی. یہ الیکشن کمپین تک بن جاتی ہیں لیکن اس کے بعد نہیں بنتی. ایک کیمپس کوئی منظور ہوا تھا 2019 میں، الحمدللہ ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا. 30 سالوں سے سردار صاحب آ رہے ہیں، نہ وہاں BRC ہے، نہ وہاں کیڈٹ ہے، نہ وہاں کوئی یونیورسٹی کا کیمپس ہے، نہ کوئی اعلیٰ ڈگری کالج ہے. لگا لے جو 30 سالوں سے کچھ نہیں دے سکا وہ اب ایک الیکشن میں دے گا. اور ہمارے کچھ دوست جو بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ مسخیلوں نے تو ہمیں کبھی لفٹ نہیں کرائی، ہم ان کو وہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے در کے محتاج تھے، اب ہم اس کو کھیتران کے در کا محتاج بناتے ہیں. تو میرے بھائیوں آپ بناؤ، لیکن کم سے کم کسی ایسے کا بناؤ جہاں پہ انسان کی عزت میں کچھ لاج رکھی جائے. اور بھی کینڈیڈیٹ ہیں، اگر آپ کو مستقل سے کوئی نہیں، وہ ادھر سے کسی اور کو وہ کرو. لیکن یہی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہو کہ شاید اس کے زیادہ چانس ہو جائیں، جو کہ آپ کی غلط فہمی مجھے لگ رہی ہے. کیونکہ مجھے پچھلی دفعہ بارکھان میں، اس دفعہ آلموسٹ پورے بلوچستان میں دکھ رہا ہے کہ عام بندہ، اب چاہے جتنے بڑے لوگ وہ کہہ رہے ہیں، وہ ان کو دیکھ بھی رہا ہے کہ یار آپ کیا ہم سے توقع رکھ رہے ہو. ہم یہی چاہ رہے ہیں کم سے کم درگ کی حد تک مستقل کی، میں اتنی بات نہیں کرتا، درگ کی حد تک ظالم کو سپورٹ نہیں کیا جاتا. وہ بے شک جتنا وہ کریں، ان کی یہ ہے کہ بھائی اب یاد رکھو کسی ظالم کا ہاتھ اگر آپ مضبوط کرو گے تو آپ بھی اتنے بڑے ظالم ہو. اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ شامل ہیں، جو لوگ سپورٹ کروا رہے ہیں، جن کی وجہ سے ووٹ مل رہا ہے، ان سے ہمیں یہ توقع نہیں تھی. یہ لوگ بچپن میں آئیڈیل بنا کے ہمیں پیش کیے جاتے کہ یار دیکھ رہے ہو غریب خاندان محنت کی آج کہاں پہنچا ہوا ہے، علاقے کے لیے یہ کر رہا ہے، علاقے کے لیے وہ کر رہا. کیا ہوا؟
اب آج وہ لوگ اتنے، تو پہلو نے کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں چاہیے، کم سے کم ہم کسی ظالم کا ہاتھ تو وہ نہ کریں۔ میں یہ کہہ رہا تھا، حالانکہ میں کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے پروفیشن کے ساتھ تھوڑا سا جسٹس کروں، میں ایک ادنا سا صحافت کا اسٹوڈنٹ ہوں، کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو لوگوں کے دلوں کی باتیں ہوں وہ میرے زبان کے تھرو آپ لوگوں تک جی اور نیوٹرل رہ کے کروں، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے بغض یا کسی کے کہنے پہ نو، لیکن اب سٹیج ایسی آ گئی ہے، نہ چاہتے ہوئے مجھے یہ بولنا پڑ رہا ہے کہ خدارا ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم بارکھان کے ان مظلوم لوگ ساتھ ان کو نجات دے پائے، بجائے الٹا ہم بھی ظالم کا ساتھی بن جائے۔ یہ زندگی آنے جانے والی چیز ہے، نہ اس سردار کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی ملک کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی انٹیلیجنس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ ذات نے جو آپ کے اس میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اور سردار صاحب کی جگہ اگر اس کا یہ ایجوکیٹڈ بیٹا جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اورنگزیب یہ بھی ہوتا تو شاید ہم سپورٹ کر کہ یار ایجوکیٹڈ ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ایجوکیٹڈ بڑا سرجا ہوا لگتا ہے، لیکن ہر وقت یہ آئیڈیل یہ بارکھان کو ماڈل ایجوکیشن سٹی بنا رہے ہیں، ابھی تک نہیں بنایا۔ اور دوسری طرف کہتے ہیں سردار صاحب کہ قدوس نشئی نے مجھے ایسی وزارت دی ہے کہ شام کو 5 کروڑ روپے مجھے مل جائے۔ وہ ویڈیو جو ریلیز ہوئی انعام شاہ نے کی، کیا ہے ابھی تو انعام شاہ کے پاس پتہ نہیں کتنا سٹاک اور پڑا ہے اور کیا کیا ہو، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے اس کو اتنے میں خریدا، اس کو اتنے میں خریدا، اگر اتنے پیسے میں دوں گا تو پتہ نہیں یہ کیا کیا میرے پاس اپنی لائے۔ تو اندازہ لگا لے جو اپنے معتبرین کو یہ کہہ رہا ہے وہ آپ لوگوں کو عزت دے، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں، جو سلجھے لوگ ہیں، جن کو لوگ سنتے ہیں، آئیڈیل مانتے ہیں، وہ ایسے فیصلے کریں تو لوگ کہاں جائیں۔ اب آتے ہیں اس چیز پر کہ بھائی کیا کیا جائے، کیا یہ جائے جو بھی ہو، ظالم کا ہاتھ کبھی بھی نہیں بڑھنے دے، مظلوم کے ساتھ ہی بن۔ جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص ظالم ہے، ظلم کرے گا، ڈرو نہیں، ووٹ جہاں دینا ہے دو، جو بھی آپ کا کینڈیڈیٹ، لیکن اس کو وہ نہ کرے۔ اب مولانا سرور میں وہ ہوں گی، وہ کہہ رہے تھے ٹرانسفر کراتا ہے، ادھر کراتا ہے، ادھر کراتا ہے، تو چلو آپ اس کو نہ دو۔ اور مستقیل کے ہیں، بارکھان کے ہیں، ایسے کوئی شریف بھی ہیں ان کو دو، لیکن اس حلقے میں مولانا سرور جتنا بھی ظالم بنے اتنا نہیں بن سکتا۔ ہمارا جو گاؤں ہے جو وہ ایک بڑا چھوٹا گاؤں ہے، ایون ابھی تک وہاں پہ بس نہیں جا سکتی، ابھی تک ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں ابھی تک بس نہیں جا سکتی۔ آپ کو یہاں تک سیکٹری بنے ہوئے ہیں اور انہی کی منت کچھ ہوا ہے، مستقل سے کینڈیڈیٹ آئے، اس نے کبھی وہاں کے لوگوں کو فوکس بھی نہیں کیا، حالانکہ زیادہ ووٹ بھی وہاں سے، لیکن انہوں نے بات وہی ہے کہ جس طرح بلوچ بیلٹ میں ہماری ایک مخصوص قوم کو دیکھا جاتا ہے، ایسا موسیقین میں جعفروں کو دیکھا جاتا ہے، اور جعفروں نے پھر منوانا پڑتا ہے ہر ایک کے ساتھ اپنے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کھیتران منوائے گا ہمیں، نو، یاد رکھو کوئی آپ کو اپنی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے، کوئی آپ کے لیے نہیں آتا۔ اگر آپ خود کمزور ہیں نا، کوئی بھی آپ کو وہ نہیں، اگر آئے گا تو پھر وہ آپ کا ایسا استحصال کرے گا کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں۔ محسن درگ کے 3 بتائے جاتے ہیں، ایک عطا جعفر صاحب تھے، سابق ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلوچستان، کہتے تھے کہ میں نے کہا جس طرح پسماندہ علاقہ ہے کہ وہاں سے کوئی آتا بھی ہے تو اس کی، کیونکہ جعفر ایک چھوٹا قبیلہ ہے، اس طرح فوقیت نہیں دی جاتی تھی۔ پھر حاجی فیض محمد صاحب ہیں، انہوں نے ایجوکیشن میں بہت کام کیا، ان کو محسن کہا جاتا ہے۔ لال جان جعفر صاحب ہیں جو ابھی بھی سیکرٹری ہیں۔ ان لوگوں کو لوگ آئیڈیالائز کرتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، بچپن میں ہوتے تھے، تو ان میں سے ایک آتے ہوتے تھے تو اس کے پاس سرکاری گاڑی ہوتی تھی، تھوڑا ہر ایک ان کے ساتھ جو ہے نا عزت کے ساتھ پیش وہ ہوتا تھا، ان کی
پتہ چلتا تھا دل سے عزت ہے، ریسپیکٹ کرتے تھے، آئیڈیالائز کرتے تھے لوگ کے. دیکھ رہے ہو کتنا غریب ہوتا تھا، غریب خاندان سے تھا، محنت کی، آج یہاں پہنچا ہے. آپ لوگ بھی جا سکتے ہو، پہنچ سکتے ہو. تو کرزما تھا. پھر کیا ہوتا ہے کہ اب ایسے لوگ مثال بن جائے. اب ایسے لوگوں میں سے کوئی اگر سپورٹر بن جائے ایسے شخص کا، اور یہ وہ لوگ ہیں ان کی مرہون منت، روڈ آیا، کالج آئی، بجلی آئی، سب کچھ انہی کی مرہون منت آیا. جو منتخب لوگ تھے ان بدقسمتی سے ان کی طرف سے ایسا کچھ نہیں آیا. اور ایسا نہیں ہے کہ اور بیوروکریٹ یا اور آفیسر یہاں سے رہے نہیں ہیں. انہوں نے ترجیح نہیں دی کبھی علاقے. اس لیے لوگ ان کی اس طرح ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، اس طرح لاج نہیں رکھتے، ان سے اس طرح گلہ بھی نہیں کرتے. اگر ان تینوں میں سے جو سپورٹ کرنے والے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ہوتا نا، کسی نے گلہ نہیں کرنا تھا مجھ سمیت. کیونکہ یہ ہے، ان کو لوگ اپنا محسن سمجھتے ہیں، علاقے کے لیے فخر سمجھتے ہیں، انسانیت کی خدمت کا وہ سمجھتے ہیں. اگر ان میں سے کچھ بھی ہوتا ہے تو ان میں سے ایک ہے، اس کے گھر پہ روز صبح پتہ نہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں، میرا یہ مسئلہ، اور بلا تفریق کیے وہ شخص کام ان کے کرتا بھی ہے. ایسی بات نہیں ہے. اب امید بھی وہی ہے. لیکن جب ایسا شخص کسی ظالم کو سپورٹ کرے گا تو جو لوگ بے بس بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ سے توقع نہیں تھی، چپ ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا جواب دیں. میں نے کہا نا کہ جب کوئی بندہ ایسا ہو کہ آپ اس سے بالکل بھی توقع نہ کریں کہ یار یہ کچھ برا کر سکتا ہے، اور وہ ایسا بلنڈر کر دے کہ آپ نے ایسے شخص کو سپورٹ کرنا ہے، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا. ان سے لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ یار اگر میں ایک سیدھا سادہ ہوں، میں اگر کسی لالچ سے، کسی وجہ سے اس طرف جاؤں گا تو ایسے لوگ مجھے دوبارہ لائیں گے، بجائے ایسے لوگ مجھے اس کی سپورٹ کا وہ کریں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی اس نے جیتنا ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں. تو دوسری جانب جو عام لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسی جیت سے ہار بہتر ہے، اور وہی ہار جیت ہے کہ ہم نے کسی ظالم کو سپورٹ نہیں کرنا جس پر الزام ہو خواتین کو قتل کرنے کا، نجی جیلیں بنانے کا، مغلظات کا، ہر حوالے سے. تو ایسے کو کیسے سپورٹ کرے؟ لیکن کیا کریں، لوگ کنفیوز ہیں. یہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو پگڑی باندھتے ہو یا وہ اس نے پھر وہ کارنامہ دینا بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ ذاتی حیثیت میں بس فیصلہ کر لے. اس کے اوپر ریسپانسبلٹی بھی ہے. اس نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو علاقے کی بہتری کے لیے ہو، انسانوں کی بہتری کے لیے ہو. اب اگر ایسے لوگ جو لوگوں کے آئیڈیالائز نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں، ایسے لوگ سپورٹ کریں گے کسی ایسے شخص کی جس کا نام آپ گوگل میں ڈالو تو کارنامے ہی کارنامے نوٹوریس ٹائپ کے، تو کیا کیا جائے گا؟ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ محترم ہیں، آپ کئی لوگوں کے آپ لوگ آئیڈیالائز، آپ بالکل اوپن طریقے سے کسی کو سپورٹ کروائیں گے تو یقیناً یہ کسی بھی طریقے سے آپ باقیوں میں سے کسی کو وہ کرتے، لوگ پورے گھرانے آپ کے پیچھے چل پڑتے. لیکن جب آپ نے ایک ایسا شخص جو انٹرنیشنل اس پر مشکوک ہو، آپ اس کی حمایت کا کہیں گے، آپ کے آس پاس والے ان کی سپورٹ کا کہیں گے، تو کیا ہو؟ وہ آج وہی کہہ رہے تھے کہ باقی تو سب چیزیں دے دی ہیں بھائی. ویسے بھی ماشاءاللہ جو 1-2-3 صاحبان ہیں جن کے لیے بھائی کریم کھیتران دروگ میں آیا، ان کے جو ایونٹ تھا خوشی غم میں، اچھا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یار اس کو بڑا بنایا ہے، بڑی سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے، لیکن الحمدللہ وہ بھی ریموٹ کنٹرول ہے. کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ دنیا سے ہٹ کے فیصلہ کرے، وہ بات کرے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اچھے کی بات کریں، نہیں. جو دور کی سوچ رکھنے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ بات کرتا ہے
جو دور کی نظر رکھتا ہو، جو صلح کی جانب جاتا ہو، علاقے کی بہتری کے لیے جاتا ہو. اب ہم بھی کسی کے گن گانے لگ جائیں تو پھر یہ بات غلط ہے. ہم یہ کہوں کہ یہ نہیں، مجھے پتا چل رہا ہے کہ یار یہ فیصلہ غلط ہے. اب ویسے انسان ہے، کوئی بھی کامل نہیں ہے. کسی کا غلط فیصلہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے غلط کو ہم وہ کریں اور پھر پتہ ہو کہ یار غلط کی بھی کیا مقدار ہے، اس کا لیول آف رانگ کہاں تک ہے. یہ تو بلنڈرز میں آ جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کو پھر ایسے لوگ سپورٹ کریں گے تو پھر اگر ہوا تو جو ظلم ہوا، چاہے بارکھان میں ہوا، وہ ہوا انہی لوگ پھر کیونکہ حمایتی یہ بنے، خاموش رہتے، کسی کا بھی نہ کہتے، یا کسی کا کہتے کوئی اور شخص ہوتا تب بھی لوگ. لیکن اگر ہم اوپن طریقے سے آئیں گے ایسوں کی حمایت میں تو مجھے ان کا تو نہیں پتا. میں تو اپنی فیلڈ میں ہوں ایسے ہی الحمدللہ، کبھی بھی اس سے نہ ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے. لیکن مجھے یہی کہ آپ لوگوں کی ایڈوائس ہو، آپ میں سے کوئی شخص اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اپنے فیصلے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرے گا تو پھر یہ بڑے دکھ کی بات ہے علاقے کے لیے، یوتھ کے لیے، معاشرے کے لیے. تو آخری میں جو ہے نا، میں حضرت غالب کے اسی شعر سے اختتام کرنا چاہوں گا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کی اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، ہے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.